دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ میر پر کشمیر کے لاکھوں لوگ منگلا ڈیم کی تعمیر کے بدلے برطانیہ گئے تھے تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ جی بالکل یہی تو تاریخ ہے۔ لیکن یہاں رکیے، اگر یہ بات اتنی ہی سچی ہے تو پھر ایک سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بننے والی تربیلا ڈیم سے متاثر ہونے والے لاکھوں لوگ آج اسی تعداد میں برطانیہ یا یورپ میں موجود کیوں نہیں ہیں؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل کہانی وہ نہیں جو ہمیں سنائی جاتی رہی ہے۔ پاکستان، اسلام آباد اور خود کشمیر کی سیاسی اور سماجی راہداریوں میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی عام ہے کہ میرپری کشمیری برادری کو منگلا ڈیم کی وجہ سے بطور معاوضہ بے دخلی برطانوی حکومت نے وہاں آباد کیا، حالانکہ تاریخ کی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ دانش ارشاد نے اپنی کتاب آزادی کے بعد میں مستند دستاویزات کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب 1960 کی دہائی میں منگلا ڈیم بنا تو برطانوی حکومت نے متاثرین کے لیے صرف 300 ورک واؤچرز جاری کیے، جنہیں آج ورک پرمٹ کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ لاکھوں کی کمیونٹی وہاں کیسے پہنچی؟ 300 واؤچرز کی اصل حقیقت کیا تھی؟ برطانوی بحری جہازوں پر کام کرنے والے سہرنگ کون تھے جن کا ذکر تاریخ کے صفحات سے غائب کر دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ تاریخی دستاویزات، مستند شواہد اور تحقیق کی روشنی میں اس ہجرت کی اصل بنیادوں کو تلاش کریں گے، کیونکہ تاریخ جذباتی دعووں سے نہیں بلکہ حقائق سے لکھی جاتی ہے۔ اس داستان کا آغاز 1960 کی دہائی سے نہیں بلکہ 18ویں صدی کے آخری اشروں سے ہوتا ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ سن 1894 میں پہلی مرتبہ میرپر کے 71 افراد برطانوی سرزمین پر اترے۔ تاریخ میں انہیں سہرنگ یا لاسکر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بھاپ سے چلنے والے عظیم برطانوی بحری جہازوں کے انجن رومز میں 50 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت میں اپنے ہاتھوں سے کوئلہ جونگتے تھے۔ یہ کام جتنا کٹھن اور خطرناک تھا اسی کی اجرت مقامی معیار کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ تھی۔ انہی گمنام مسافروں سے ایک ڈڈیال کا وہ واحد شخص بھی تھا جس کا دوران ملازمت انتقال ہوا اور اسے برمنگھم میں دفن کیا گیا۔ یہ قبر اس تاریخی ہجرت کا وہ پہلا نقش ہے جسے وقت کی دھول بھی نہ مٹا سکی۔ یہ لوگ میرپر سے براہ راست لندن نہیں جاتے تھے، وہ پہلے کراچی اور بمبئی کی بندرگاہوں کا رخ کرتے تھے، جہاں اپنی محنت اور جفاکش کے بدلے میں برطانوی مرچنٹ نیوی میں ملازمت حاصل کرتے تھے۔ یہی بحری ملازمت آگے چل کر انہیں یورپ کے دروازے کھولنے کا سبب بنی۔ چنانچہ 1947 میں تقسیم ہند سے پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں کشمیری باشندے برطانیہ اور جرمنی کے صنعتی شہروں میں اپنے قدم جما چکے تھے۔ یہاں ایک اور اہم سوال سر اٹھاتا ہے، آخر برصغیر کے اتنے بڑے خطے میں میرپری کشمیری لوگ ہی اس کام کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کیوں نکلے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں مانچسٹر یونیورسٹی کے سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ماہر ہجرت پروفیسر راجر بالاڈ کی تحقیق کو دیکھنا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پورے برصغیر میں صرف 4 مخصوص علاقے ایسے تھے جہاں سے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی ہجرت ہوئی: بنگال کا علاقہ سلہٹ، گجرات کا سورت، پنجاب کا اٹک اور جموں و کشمیر کا میرپر۔ ان چاروں خطوں میں ایک قدر مشترک تھی، ان کا تعلق یا تو پرانی سمندری تجارت سے تھا یا نقل و حمل کے ایسے روایتی نظام سے جو انہیں بیرونی دنیا سے جوڑتا تھا۔ اگر میرپر کے جغرافیے کو دیکھیں تو یہ زرعی لحاظ سے کمزور اور پتھریلا علاقہ تھا۔
زمین کم تھی اور پیداوار محدود تھی، چنانچہ یہاں کے باسیوں نے صدیوں پہلے متبادل راستے اختیار کر لیے تھے۔ یہ لوگ دریا جہلم اور پونچھ کے کناروں پر لکڑی کی بڑی کشتیاں بناتے اور سامان تجارت لاد کر پنجاب کے مختلف دریائی تجارتی مراکز اور گھاٹوں تک پہنچاتے تھے، جہاں سے یہ مال دریاؤں کے راستے سندھ اور پھر بحر ہند تک منتقل کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، اسی عہد میں دریائی راستے تجارت کا ایک اہم ذریعہ تھے۔ یہ نظام صدیوں تک جاری رہا، لیکن 1870 کی دہائی میں جب انگریزوں نے برصغیر میں ریل کا جال بچھایا تو کشتی رانی کا یہ روایتی کاروبار تیزی سے زوال پذیر ہو گیا۔ ملاح اور کشتی بان بے روزگار ہونے لگے، لیکن پانیوں سے وابستہ ان کی مہارت برقرار رہی۔ اسی مہارت نے انہیں کراچی اور بمبئی کی بندرگاہوں تک پہنچایا، جہاں انگریزوں کے بحری بیڑوں اور تجارتی جہازوں کو ایسے ہی جفا کش کارکنوں کی ضرورت تھی۔ یہاں سے اس عمل کا آغاز ہوا جسے مائیگریشن کی زبان میں چین مائیگریشن یعنی سلسلہ وار ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی گاؤں کا ایک فرد جاتا ہے، وہاں اپنے قدم جماتا ہے اور پھر اپنے خاندان، دوستوں اور جاننے والوں کو بھی وہاں بلا لیتا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم چھڑی تو یہی میرپری سہرنگ برطانوی جنگی جہازوں پر سپلائی لائن برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے رہے۔ جنگ ختم ہوئی تو دنیا بدل چکی تھی، باپ والے جہاز ماسی کا حصہ بن چکے تھے، لیکن اسی دوران برطانیہ کو اپنی فیکٹریوں خصوصاً برمنگھم، بریڈ فورڈ اور ویسٹ مڈلینڈز کی ٹیکسٹائل صنعتوں کو چلانے کے لیے سستی اور جفاکش افراد کی شدید ضرورت تھی۔ یہی کشمیری کمیونٹی پہلے ہی وہاں موجود تھی، چنانچہ وہ جہازوں کے انجن روم سے نکل کر برطانیہ کے کارخانوں میں منتقل ہو گئی۔ اب ذرا اس پس منظر کے ساتھ دوبارہ منگلے ڈیم والے نظریے کو پرکھتے ہیں۔ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ منگلہ ڈیم کے وقت جاری ہونے والے وہ 300 واچر دراصل کوئی نئی شروعات نہیں تھے، بلکہ وہ اس سے پہلے موجود وسیع نیٹ ورک کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ تھا جو نصف صدی سے وہاں کام کر رہا تھا۔ برطانوی حکومت نے یہ ویزے کسی رحم دلی میں نہیں دے دیے، بلکہ یہ ان کی صنعتی ضروریات اور پہلے سے موجود برادری کے دباؤ کا نتیجہ تھے۔ اگر ہجرت کا سبب صرف ڈیم ہوتا تو غازی بروتھا اور تربیلا ڈیم کے لاکھوں متاثرین آج یورپ میں اسی طرح آباد ہوتے، لیکن تاریخ گواہ ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کشمیری برادری کی طرح 70 سال پرانی سمندری اور صنعتی ہجرت کا کوئی تاریخی نیٹ ورک موجود ہی نہیں تھا۔ راجر بالات کے الفاظ میں میرپر کے لوگوں کی ہجرت کسی ایک واقعے کا حادثہ نہیں، بلکہ ایک طویل تاریخی اور معاشی ارتقاء کا نتیجہ تھی۔ اسی لیے آج برطانیہ میں پاکستانی نژاد آبادی کا ایک بڑا حصہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، اور خود ضلع میرپور کی نصف سے زیادہ آبادی بیرون ملک مقیم ہے۔ دوستو، آج کل کہانیاں سنانے والے اور سوشل میڈیا پر تاریخ کے شناور ہونے کے دعوے دار اکثر اسی سچی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ وہ کئی نسلوں کی محنت کو منگلہ ڈیم کے ایک واحد واقعے سے جوڑ کر قصہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، قوموں کی تاریخ کسی ایک سرکاری فیصلے یا حادثے سے نہیں بدلتی، وہ نسلوں کی قربانیوں، کٹھن فیصلوں اور طویل جدوجہد سے لکھی جاتی ہے۔ آج برطانیہ میں اسی برادری کی چوتھی نسل پارلیمنٹ، کاروبار اور دیگر شعبہ جات میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ تو اس کامیابی کی عمارت صرف ان کی موجودہ محنت پر نہیں کھڑی، اس کی بنیادوں میں ان گمنام سرہنگوں کا خون اور پسینہ شامل ہے جنہوں نے ایک صدی پہلے تپتے ہوئے انجن روز میں کوئلہ جون کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن تاریخ لکھی۔ یہ تھی کشمیر سے برطانیہ تک کے اس سفر کی حقیقی داستان۔ آپ کو یہ دستاویزی تحقیق کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔